بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو قیامت کے دن اور زیادہ ظاہر ہوگی. باقی چیزیں جو ہے نا جو دائمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں قیامت تک باقی رہنا ہے، اور لیکن یہ جو ہمارا دین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی جو شانیں ہیں وہ تو قیامت کے دن اور زیادہ ظاہر ہونی ہے. تو یوں کہیے ہمیشہ اس دین نے رہنا ہے. اس دین کا نام اسلام ہے اور اس دین کے ماننے والوں کا نام مسلم ہے. ہم مسلمان کہہ دیتے ہیں، تو عربی زبان میں اگر دیکھا جائے تو دو مسلم، تو مسلمان ہم کہہ دیتے ہیں اردو میں، تو مسلم ہمارا نام کیا ہے؟ مسلم، اور اس کی جمع مسلمین. ہمارے اس دین کا نام ایک اور بھی ہے، وہ ہے ملت ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ملت ابراہیم رکھا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس امت سے بڑی محبت ہے. ہمارا کعبے کی تعمیر انہوں نے کی، اور اس تعمیر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی کہ یہاں کعبہ تو بن گیا، اس کو آباد کرنے کے لیے پیغمبر بھی بھیج دیں، کتاب بھی بھیج دیں، سنت بھی دے دیں. یہ دعائیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. اور پھر یہ آنے والی جو امت ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی اور جن کے لیے کعبہ بنایا، جن کے لیے ایک مرکز بنا کے وہ گئے، انہوں نے ہمارا نام رکھا. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا. وہ ہمارا نام رکھ کے گئے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ نام رکھنا ان کا، ہمارا مسلمین، یہ نام رکھنا اتنا زیادہ پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کا ایک لقب رکھ دیا. کہتے اس کو اسلام ہے اور اس کا لقب کیا ہے؟ ملت ابراہیم. اور ملت ابراہیم کی اہمیت اس آیت میں بیان کی ہے. اور میں نے اس کے ساتھ ملا کے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی بھی ایک آیت پڑھی ہے. یہ دونوں میں نے کیوں ملائی؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طرز کو اور صحابہ کے طرز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے جو روح گردانی کرے، جو خطاب ان کو دیا، جو صحابہ کے طریقے سے روح گردانی کرے، وہی خطاب ان کو دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو دونوں کے لیے ایک خطاب ہے. وہاں بھی روح گردانی کرنے والوں کو ایک خطاب دیا، وہی خطاب وہاں پر دیا. تو ملت ابراہیم سے جو آدمی اعراض کرے، انحراف کرے، تو فرمایا کہ وہ احمق انسان ہی ہو سکتا ہے کوئی. ورنہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ایسا طریقہ ہے کہ اس سے انحراف کرنا کسی انسان، کسی عقل مند کا کام نہیں ہے، جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی خصوصیت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی عقل اور سوچ کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دے، اپنی مصلحتوں کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دے، اپنی ضروریات کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دے، اپنے مستقبل کے اندیشوں کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دے، اور جو اللہ کہے وہ ایسے ہی کرے. اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو قربان کر دے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی برادری کی ناراضگی کو مول لے لے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ہر چیز فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جو اللہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام بہت سارے ایسے ہیں جن کی حکمتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. نماز ہے،
اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آتی ہیں. اور روزے کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں؟ لوگ اس پہ بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، اس کے پہ بیانات کرتے ہیں، بڑی بات. اور زکوٰۃ کے اندر کیا حکمتیں رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس پہ بھی بڑے بیانات ہوتے ہیں. اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے ہوتے ہیں جن میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کوئی مصلحت نظر نہیں آتی. مصلحت اس میں بھی ہوتی ہے لیکن عام سطحی عقل والوں کو نظر نہیں آتی. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو وہاں بھی نظر آ جاتی ہے، ورنہ عام سطحی عقل والوں کو وہاں کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو عمل کرے. جہاں مصلحت سمجھ میں آتی ہے وہاں تو کر ہی رہا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پہ عمل کرے جن کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہیں آتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ بڑی آرزوؤں سے گھر میں رونق لگی تھی. اپنے باپ کو ناراض کیا، خاندان کو ناراض کیا، قبیلے کو ناراض کیا، وقت کی حکومت کو ناراض کیا، آگ میں ڈالے گئے، سب کچھ ہوا، پھر وطن چھوڑا، ایک سے ایک بڑھ کے قربانی. اور پھر کیا ہے، وہاں سے چلے ہیں ایک میاں بیوی. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کا درمیان میں اضافہ فرما دیا، 3 ہو گئے. اللہ سے مانگا یا اللہ آپ گھر میں رونق بھی لگا دیجئے. تو اللہ نے پہلا بیٹا دیا، وہ حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے دیا اور ان کا نام اسماعیل رکھا. دوسرے بیٹے بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اب گھر کے اندر رونق لگی ہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، ساریاں قربانیاں دے کے آئے ہیں. تو یہ تو عشق کا راستہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں ایک قربانی دینے کے بعد آگے اس سے بڑی قربانی کھڑی ہوتی ہے. حکمہ اٹھاؤ ان کو لے چلو. اب یہ بھی نہیں پتا کہ منزل کہاں پر ہے، بس جبرائیل علیہ السلام بتاتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں. اور جہاں کوئی سرسبز و شاداب جگہ آتی ہے تو پوچھتے ہیں جبرائیل یہاں ٹھہرنا؟ کہ نہ یہاں نہیں ٹھہرنا. چلتے گئے مکہ معظمہ جہاں آج بھی پانی ملنا مشکل ہے، نایاب چیز ہے وہاں پر پانی، بہت مشکل کام ہے. اور اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے کہ اتنے حجاج جاتے ہیں، نہ بلڈنگوں میں اور نہ ہی مشاعر میں کہیں پانی کی کمی محسوس نہیں ہوتی، ورنہ وہ جگہ پانی ملنے والی جگہ نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کا انتظام، اتنا حسن انتظام ہوتا ہے، لاکھوں میں انتظام ہوتا ہے، اتنا اچھا انتظام کر لیتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ مہیا کر دیتے. نہ پانی، نہ انسان، نہ کچھ، یہاں چھوڑ دو. کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا یا اللہ کس کے سہارے پہ چھوڑنا ہے؟ یہ تو لکو دک جنگل ہے، ریت ہے. اور جنگل بھی وہ بعض ہوتے ہیں جہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں، کوئی پتے ہوتے ہیں، کوئی سبزہ ہوتا ہے. یہاں تو پہاڑ بھی خشک ہے، کسی پہاڑ پہ کوئی پتا نظر نہیں آتا یہاں پر کوئی. اور کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی چرند پرند کوئی یہاں پر کوئی نہیں ہے. یہاں ان کو بٹھا دیا. حکم ہوا کہ جلدی سے نکلو. اٹھ کے چل پڑے. اب اللہ کا حکم آیا تو اتنی جلدی اللہ کے حکم پہ عمل کیا کہ اطمینان سے اپنی گھر والوں کو بتا دیں کہ اللہ کے حکم سے میں چل رہا ہوں واپس. یہ بھی نہیں کیا، اٹھ کے چل دیا یہاں سے. تو حضرت حاجرہ نے پوچھا ہمیں تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اب کوئی جواب ہی کوئی نہیں، چلتے جا رہے ہیں. اب وہ انداز تو پیغمبر کی اہلیہ تھی، اس لیے بات کو سمجھتی تھی، اس لیے بات سمجھ گئی اور پوچھا اللہ کا حکم ایسے ہی لگتا ہے. انہوں نے سر سے اشارہ کیا چلتے چلتے کہ اللہ کا حکم یوں ہی ہے. فرمایا پھر جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. چلے گئے. اب وہ پانی پہلا مرحلہ آتا ہے زندگی کے لیے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی ہے. تو وہاں پانی نہیں ہے زندگی کیسے ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے زندگی کی. جو پہلی چیز ہے یعنی آکسیجن کے بعد جو پہلی ضرورت ہوتی ہے انسان کی وہ پانی ہوتا ہے، وہی نہیں ہے. اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہیں. تو لیکن ذرا بے اطمینانی نہیں ہے. لیکن یہ پانی جب ختم ہو گیا تو دوڑ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کوئی انسان مل جائے، کوئی قافلہ گزرتا ہوا مل جائے، ان کے پاس کوئی پانی ہو
اس لیے قریب دو پہاڑیاں تھیں، ایک صفا کی پہاڑی اور ایک، کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، وہاں سے اترتی ہیں مروہ کی طرف چل پڑتی ہیں، وہاں پہاڑی پہ چڑھ کے ادھر ادھر دیکھتی ہیں، بس اچانک اللہ میاں نے ان کے قدموں سے پانی نکال دیا۔ تو یہ اللہ کا حکم، بس دیوانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے، جو اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہ ہے کہ کبھی کبھی آ کے حال پوچھ جایا کرو، آتے تھے حال پوچھ جاتے تھے، دعائیں بھی کی۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اب بچہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اب کہا جی اس کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دو، انی اری فی المنام۔ اب یہ اتنا عظیم حکم ہے کہ آدمی لرز